نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 31 نمبر صفحہ ہے، صفحے کی آخری حدیث ہے، 12 نمبر حدیث ہے۔ وعن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں قتال کروں، جنگ کروں لوگوں سے، حتی یہاں تک کہ یشہدو، وہ گواہی دیتے ہیں، اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کریں نماز، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس جب یہ کریں گے یہ کام، عَصَمُوا مِنِّي، یہ بچائیں گے مجھ سے، دماءہم، اپنے خون، وَأَمْوَالَهُمْ، اور اپنے مال، إِلَّا سوائے بِحَقِّ الْإِسْلام، اسلام کے حق کے ساتھ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے، متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں 25 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 22 نمبر پر حدیث ہے۔ محترم ساتھیوں، بہت ہی اہم یہ روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو زکوٰۃ ہم پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں دیا کرتے تھے اب نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، کہ مطلب جس نے یہ کہا کہ میں نماز پڑھوں گا مگر زکوٰۃ نہیں دوں گا، روزے میں رمضان کے رکھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، کہا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اب اس کے خلاف لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے؟ کہا ہاں، کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ اس وقت انہوں نے یہ حدیث پیش کی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھی میرا سینہ کھول دیا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ کا سینہ کھلا تھا نا، میرا بھی سینہ کھل گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حق پر ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ حکم ملا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو حکم کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آپ پر حکم اللہ ہی چلاتا ہے نا، اللہ کا حکم ہے، مطلب کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، قتال کروں، ان سے لڑائی کروں۔ ہاں، اگر 3 کام کریں گے پھر نہیں۔ پہلا کام، یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لوگ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کو تسلیم کریں، کلمہ پڑھیں، اس چیز کو مانیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا کام یہ۔ دوسرا کام، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ نماز پابندی سے پڑھیں گے، نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہی ہے بلا ناغہ، بر وقت، با جماعت ہے، 5 نمازیں پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر ادا کرنا، نماز پڑھیں گے، قائم کریں گے۔ اور
تیسرا کام کے زکوٰۃ دیں گے۔ کتنے کام ہیں؟ 3۔ کلمہ پڑھنا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کا اقرار، اس کے بعد 2 کام، ایک ہے نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو چلے سال بعد ہے، اور وہ بھی صرف مالداروں پر ہے۔ تو جو نماز ہے یہ روزانہ ہے اور ہر ایک کے لیے، یہ امیر غریب ہر ایک کے لیے۔ دیکھیے محترم ساتھیو، دین کے جتنے مسائل ہیں نا انسان کے بالغ ہونے پر فرض ہوتے ہیں، لیکن نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے اس پر اسے سزا دو۔ یعنی کہ نماز اتنا اہم معاملہ ہے، تو نماز امیر ہو غریب ہو یہ تو روزانہ پڑھنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ 3 کام یہ کر لیں گے عصموا منی دماءہم و اموالہم، پھر ان کے مال ان کے خون محفوظ ہے، پھر ایسے بندے کے خلاف جہاد نہیں، قتال نہیں، جنگ نہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، کہ اس کے خلاف جہاد نہیں، جنگ نہیں، قتال نہیں ہوگا، ورنہ فرمایا کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ کہاں اگر یہ کام کریں پھر ان کا مال ان کا خون محفوظ ہے، اللہ کے بحق الاسلام، کہ کوئی مسلمان نہ حق کسی کا قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں پھر اسے قتل کرنا پڑے گا، یا کوئی اللہ کی کسی حد کو پامال کرتا ہے تو اس پر حد نافذ کرنی پڑتی ہے، ورنہ فرمائے انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا اور ان کا معاملہ ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اور یہی حدیث تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کہے گا نا میں نماز تو پڑھوں گا تو زکوٰۃ نہیں دوں گا تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ تو ذرا سوچئے آج جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور نماز ایک بھی نہیں پڑھتے، اگر آج ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہوتے تو وہ کیا کرتے ذرا سوچئے۔ سال بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھا لی، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے تو حضرت ابو بکر